خواتین کو بااختیار بنانا ایک مضبوط اور خوشحال معاشرے کی بنیاد بھی ہے۔ جب خواتین کو تعلیم، روزگار اور کاروبار کے مواقع ملتے ہیں، انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، تو الٹیمیٹلی فائدہ پورے خاندان کا نہیں بلکہ معاشرے کا نہیں پورے ملک کا ہوتا ہے، اکانومی کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو آج کے دور میں کاروباری اداروں کا کردار نہایت اہم ہے، کیونکہ ایسا روزگار کلچر تشکیل دے سکتے ہیں جو خواتین کے لیے محفوظ بھی ہو، باوقار بھی ہو اور مساوی بھی ہو۔ ہم نے مردوں کے شانہ بشانہ چلنا ہے، تو یہ سب سے بڑی بات ہے۔ تو اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب علی آصف صاحب۔ علی، آپ کو گڈ مارننگ، ویلکم کرتے ہیں اپنے مارننگ شو میں۔ کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ سب سے پہلے تو علی آپ ہمیں یہ بتائیے کہ پاکستان میں خواتین کو روزگار کے میدان میں سب سے زیادہ جو چیلنجز ہیں وہ کیا درپیش ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ اصل میں دیکھیں، جو ہمارے سوسائٹی میں بڑا اسٹیریوٹائپ ہے کہ فیمیلز گھر کے لیے ہیں اور میل جو ہے وہ بریڈ ونر ہے، وہ باہر جائے گا، وہ گھر سے روزگار کما کے لے کے آئے گا۔ بٹ اگر ہم نے ایز اے سوشل سسٹم گرو کرنا ہے تو دونوں کو ایکول رول پلے کرنا ہے۔ اب ایشو یہ کہ جو فیمیلز گھر سے باہر نکلتی ہیں انکمفرٹیبل فیل کرتی ہیں، ہراسمنٹ بہت کامن ہے، بولنگ بہت کامن ہے، جس کی وجہ سے تھوڑی بہت جو اپرچونیٹیز ملتی ہیں وہ بھی کرٹیل ہو جاتی ہیں۔ سو ہمیں ایسا سیف انوائرمنٹ فیمیلز کے لیے کریٹ کرنا ہے کہ جہاں پہ وہ تھرائیو بھی کریں، نہ صرف سروائیو کریں بلکہ تھرائیو بھی کریں۔ اینڈ دیٹس دا ڈفرنس وی آر میکنگ تھرو ایلومینیشن۔ آپ ایک سکسیزفل بزنس مین ہیں، رائٹ؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ خواتین کو اپنی کمپنی میں، آپ کی اپنی، سب سے پہلے تو آپ سے شروع کرتے ہیں نا ہم، آپ کیسا ایٹماسفیئر دیتے ہیں؟ کیا خواتین کو میرے خیال سے بینگ اے ورکنگ وومن جو سب سے زیادہ ہمیں سفر کرنا پڑتا ہے پاکستان میں رہتے ہوئے یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے بچے جب ہم جابس پہ ہوتی ہیں تو ہمیں گھروں میں ان کو چھوڑنا پڑتا ہے، یا تو میڈس کے حوالے ان کو کرنا پڑتا ہے، یا پھر بچے ظاہر ہے وہ آپ کو پتہ ہے ان کا براٹ اپ کیسے ہوتا ہے۔ وہ جو 8، 10، 12 گھنٹے ہمارے بچوں کے بغیر آفیسز میں کام کرتے ہوئے گزرتے ہیں، وہ ایک ماں کے لیے بڑے پینفل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی آرگنائزیشن میں، یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی پرائیویٹ ادارے ہیں یا گورنمنٹ کے بھی ایون، وہاں پہ کیا کیا جا رہا ہے خواتین کو؟ سب سے پہلے میرڈ جو خواتین ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کے بچے بھی آپ نے دیکھا ہوگا دنیا بھر میں، وہ ان کی پارلیمنٹ میں دیکھیں، وہ جب جاتی ہیں ان کی پولیٹیشنز کو اکثر ویڈیوز بھی وائرل ہوتی ہیں، وہ وہاں اسمبلی میں بیٹھ کے بچوں کو مدر فیڈ کروا رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے یہاں الاؤ ہے یہ سب؟ اس میں تو اپنی اگزامپل دے سکتا ہوں کہ جیسے میں نے اپنی امی سے سیکھا، بہت ہی بچپن سے سیکھا کہ اے وومن کین میک اے میسو ڈفرنس۔ اگر آپ ماں کو یا کسی بھی عورت کو پاورفل بناتے ہیں نا تو آپ ایک پورے نسل کو پاورفل بناتے ہیں۔ اب ہم اپنے سسٹم کے تھرو اس ٹائم پہ امپلائمنٹ آفر کرتے ہیں، کلوز ٹو 300 گرلس ہمارے لیے کام کر رہی ہیں، اور یہ ساری بچیاں گھروں سے کام کر رہی ہیں۔ یہ سب سے کوالٹی والی بات ہے، آن لائن سارے کام کر رہی ہیں، اور یہ ساری خواتین وہ ہیں جو نو اسکل، نو ایجوکیشن یا ویری لیس ایجوکیشن ود انڈر پریولیج بیک گراؤنڈ۔ اچھا، آن لائن آپ سارا وہ کرتے ہیں؟ ایگزیکٹلی، ایوری تھنگ از آن لائن۔ میری اپنی کمپنی یو کے میں سیٹ اپ ہے، بٹ میری ساری ورک فورس پاکستان میں ہے، اور کتنی خواتین اس وقت آپ کے ساتھ کام کر رہی ہیں؟ اراؤنڈ 300 فیمیل جو کہ آن لائن گھروں میں بیٹھ کے افیکٹو کام، جیسے آپ نے بولا نا کہ ان کے پاس ملٹیپل رولز ہیں، مدر بھی ہیں، باپ کا بھی خیال رکھنا، ماں کا بھی خیال رکھنا، کچن بھی چلانا ہے۔ تو ہم نے ایسا سسٹم ڈیولپ کیا کہ جہاں پہ وہ بہترین طریقے سے ہر رسپانسبلٹیز کو پلے کر سکتی ہیں، کیونکہ ہمیں عورت کو چینج نہیں کرنا، ہمیں اس کے رول کے اراؤنڈ ایک سسٹم ڈیولپ کرنا ہے، جس کو ہم نے سکسیسفلی کیا ہے۔ یہ تو علی بڑی اچھی آپ بتا رہے ہیں۔ آن لائن کام کرنے میں تو فیسیلیٹیٹ کیا، خواتین جو ہے ظاہر ہے وہ گھر میں بیٹھ کے کام کر رہی ہیں، تو بچے ان کے پاس ہیں، فیملی ہے، گھر ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ کیا کہیں گے ہمارے یہاں پر جو پرائیویٹ جتنے بھی کارپوریٹ سیکٹر ہیں، پرائیویٹ ادارے ہیں، جو صورتحال ہے اس پہ باہر کا بھی آپ کا ایکسپیرینس ہے؟ آپ نے کہا کہ آپ کا یو کے بیسڈ آپ کا بزنس ہے اور بڑا سکسیزفل آپ اس کو رن کر رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں ڈفرینس کیا ہے؟ ڈفرینس یہ کہ یہاں پہ فیمیل کو جو ہے نا ایک ایز این آبجیکٹو سمجھا جاتا ہے پاکستان کے اندر، کہ ایک آبجیکٹو، اس کو اگر ایک پورا رول دینا کہ شی ہیز اے پراپر رول ٹو پلے ان دا سوسائٹی، پھر ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ یہاں پہ انفارچونیٹلی شاید میں عجیب سا لفظ یوز کروں گا، غیرت کے نام پہ عورت کے اوپر بہت زیادہ لیبلز لگا دیے جاتے ہیں کہ وہ یہ نہیں کر سکتی، یہ نہیں کر سکتی، یہ نہیں کر سکتی۔ اگر ہم اسے الاؤ کریں، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو سب سے زیادہ فضیلت دی ہے، بے شک، جو سب سے اعلیٰ چیز جس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں جنت، وہ ماں کے قدموں تلے، مطلب عورت کے قدموں تلے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی عظمت دی ہے تو ہم بھی تو اس کو دیں نا۔ تو یہاں پہ ہمارا اسٹیریوٹائپ چینج کرنے کی، ایکسیپٹیبلٹی کی ضرورت ہے کہ بھائی عورت کو بھی عزت دینی ہے۔ اگر وہ اپنا گھر خود بنانا چاہتی ہے، اپنی گاڑی خود لینا چاہتی ہے، اگر اپنا جہیز خود بنانا چاہتی ہے، دیٹس اوکے،
کسی کی غیرت یا کسی کی مونچھ نیچے نہیں ہو جائے گی. الاؤ دیٹ وومن ٹو تھرائیو. یہاں پہ ایشو یہ کہ وہ غیرت کے نام پہ اور ایک جو ہے نا اسٹیریوٹائپ کی وجہ سے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا کہ یار یہ باہر نکلے. باہر نکلنا تو دور کی بات ہے, ایک سیف انوائرمنٹ کریٹ کرنا تو دور کی بات ہے. سب سے پہلی چیز ہے کہ الاؤ دیٹ وومن. جو ہم دیکھتے ہیں نا لائک لاہور, کراچی, اسلام آباد جو میگا سٹیز ہیں, یہ کوئی 20% بھی نہیں ہے ہماری پاپولیشن جو فیمیلز کی ہے. ڈیرہ اسماعیل خان, ڈیرہ غازی خان, یہ ریموٹ پلیسز میں جو بچیاں بیٹھی ہیں وہ تو بیچاری گھروں سے بھی نہیں نکل سکتی, وہ تو بات بھی نہیں کسی سے کر سکتی, وہ تو اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتی, اپنی مرضی سے ایجوکیشن نہیں حاصل کر سکتی. ان کو پھر وہ جو اسٹینڈ لیتی بھی ہیں بیچاری, ان کو پھر ظاہر ہے بڑے شہروں کی طرف آنا پڑتا ہے, پھر یہاں پہ آ کے ہاسٹلس میں رہنا. اور یہی سب سے بڑا ڈفرینس ہم نے میک کیا تھرو الومینیشن. ہم ایسی ہی بچیوں کو جاب آفر کر رہے ہیں, ریموٹ پلیسز میں ہم جا رہے ہیں جہاں پہ ان کو آفر دے رہے ہیں, ان کو ٹولز دے رہے ہیں, ان کو نالج دے رہے ہیں, اور الحمدللہ آج وہ بچیاں عزت کا روزگار کما رہی ہیں. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ جو جتنے بھی ہمارے دفاتر ہیں وہاں پر خواتین کے لیے ایک سازگار ماحول ہے کاروباری ترقی میں, یہ کس طرح سے اس کو مزید ہم بہتر بنا سکتے ہیں؟ جو مین چیز ہے کہ ہمیں ایجوکیشن پہ بہت فوکس کرنا ہے. فیمیل کو الاؤ کرنا کہ وہ ایجوکیشن لے. اب ایک سرٹن لیول کے بعد ان کو الاؤ نہیں کیا جاتا کہ یونی نہیں جا سکتی, کالج نہیں جا سکتی, کچھ نہیں جا سکتی. میرا ماننا ہے کہ خاتون جو بچی ہے نا, اگر آپ اس کو نالج دیں, اس کو انڈرسٹینڈنگ دیں, وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتی ہے. اگر آپ اس کو نالج ہی نہیں دیتے, اس گھر کے اندر ایک چار دیوارے میں اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے, تو وہ اپنے آپ کو نہیں پروٹیکٹ کر سکتی. اسے امپاور کریں, اسے بتائیں غلط کیا صحیح کیا ہے, اسے بتائیں اس معاشرے میں جاؤ, ایک اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو. جب اسے نالج دیتے ہیں نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاتون کو ایک بڑا خوبصورت ایک جو ہے نا وہ اس کی پرسنالٹی بنائی ہے. جب آپ اسے امپاور کرتے ہیں نا, شی کین ڈو ونڈرفل تھنگس. دا کی تھنگ از پیرنٹس کی طرف سے, ماں کی طرف سے. اب ایشو یہ, بیچاری مائیں ہماری پہلی رول ماڈل ہوتی ہیں. جب وہی ان پڑھ ہیں تو بچوں کو بھی وہ کیا بتائیں گی؟ ٹھیک ہے, تو کی چیز ہے کہ ایجوکیشن از ویری ویری امپورٹنٹ. اچھا, ویسے مائیں بے شک صحیح کہہ رہے ہیں, آپ کو ایک پڑھی لکھی خاتون جو ہے ایک پڑھا لکھا معاشرہ جو ہے وہ تشکیل دیتی ہے, پورا صرف ایک کنبہ نہیں. لیکن ہماری امیاں, آپ کو پتہ ہے, زیادہ میری اپنی امی ان پڑھ ہیں, پڑھی لکھی نہیں تھی, اسکول بھی نہیں ایون انہوں نے دیکھا تھا, لیکن انہوں نے جس طرح سے اپنے بچوں کا براٹ اپ کیا ہے, ہم لوگ اس کی ایک مثال ہے. آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, ٹھیک ہے, جس طرح سے ہم پڑھے, پھر اپنا ہم نے اسٹرگل کی, ہم نے اپنا ایک مقام بنایا, ایک نام بنایا. تو یہ آپ کی گرومنگ میں, آپ کے براٹ اپ میں بھی ایک چیز ہوتی ہے. ڈگریز صرف لینا, پڑھنا, یہی آپ کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے, رائٹ؟ اس پہ کیا کمنٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں, جو مائیں ہوتی ہے نا, ماں جو سب سے پہلی گفٹ دیتی ہے نا کسی بھی بچے کو, کریج کا دیتی ہے, ایک دلیری کا دیتی ہے کہ کچھ بڑا کرنا ہے, کچھ خواب بڑے دیکھنے ہیں. دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دینا ہے نا, دنیا داری بھی سکھانا. جس طرح سے ہم لوگ مثال ہے اس کی, ہم سب کے سامنے ہیں. تو ہماری مائیں تو اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی. میرے خیال سے ایک ڈگری کے ساتھ ساتھ آپ کی ویسے بھی گرومنگ اور لرننگ ہونی چاہیے. تو اس پہ کیا کرنا چاہیے ہمارے یہاں پر موجود گورنمنٹ کو؟ کوئی ایسے ادارے بنانے چاہیے, کوئی ورک شاپس ہونی چاہیے, کوئی ان کی ٹریننگ اس طرح سے لڑکیوں کی ہونی چاہیے کہ ایک پڑھی لکھی ماں بھی ہو اور وہ اپنی آئندہ آنے والے جو بچے ہیں ان کی براٹ اپ ان کا ایسا کر سکیں کہ ان کو آگے جا کے کسی بھی قسم کی کوئی مشکل کو فیس نہ کرنا پڑے. دیکھیں, میرا تو ماننا ہے کہ جو کنونشنل ایجوکیشن ہے نا, یہ ڈیڈ ہوتی جا رہی ہے. اب سکل بیس ایجوکیشن ہے, پرسنالٹی بیس ہے. اگر ایک بچہ بہت پڑھ لکھ کے بڑا انٹیلیجنٹ بن گیا بٹ اس کی پرسنالٹی ویک ہے, تو فائدہ کیا؟ کانفیڈنس نہیں, کانفیڈنس دینا ہے, ہمت دینی ہے, دلیری دینی ہے, حوصلہ دینا ہے. مائیں, میں نے بتایا نا کہ ہماری ماں کا ہمارے پاس سب سے بڑا گفٹ ہے, انہوں نے ڈے 1 سے بتایا تھا کہ بیٹا جہاں پہ تم لوگ پیدا ہوئے یہ میرے اختیار میں نہیں ہے, لیکن کہاں پہ جا سکتے ہو یہ تمہارے اختیار میں ہے. میں تمہیں ہر وہ سہولت دوں گی, میں پڑھی لکھی ہوں, بٹ آئی ول گیو یو دا بیسٹ پاسبل ایجوکیشن کہ تم آگے سکسیڈ کرو. تو مائیں ایک خواب دیتی ہیں, دلیری دیتی ہیں, ہمت دیتی ہیں. تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, کیریکٹر ڈیولپمنٹ از مور امپورٹنٹ دین فارمل ایجوکیشن. ہماری بھی تو مائیں نا, جیسے آپ نے بات کی, ان پڑھ ہیں لیکن انہوں نے ہمت دی, حوصلہ دیا. ایسا ہی ہے. تو فارمل ایجوکیشن کے بجائے کیریکٹر ڈیولپمنٹ از مور امپورٹنٹ. اچھا, آپ وزٹ بھی کرتے ہوں گے ظاہر ہے, آپ سمجھتے ہیں دیہی علاقوں میں اب بھی صورتحال کافی زیادہ خراب ہے ایز کمپیئر ٹو آپ نے بتایا کہ جیسے لاہور, کراچی, اسلام آباد, بڑے سٹیز کی نسبت؟ آف کورس آئی تھنک لاہور, کراچی یہ جو میگا سٹیز ہیں, کانسیپٹ چینج ہو رہا ہے فیمیلز کو لے کے, ایکسیپٹیبلٹی آ رہی ہے سوشل سسٹم میں. جو ہمارے باسز ہیں یا جو کارپوریٹ مینیجرز ہیں وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ نہیں, فیمیلز کو بھی ریپرزنٹیشن دینی ہے. بٹ گاؤں کے اندر بہت ایک بری صورتحال ہے. ریموٹ پلیسز میں بہت بری صورتحال ہے. وہاں پہ ابھی بھی غیرت کے نام پہ بیچاریوں کا ان کو الاؤ ہی نہیں کیا جاتا کچھ بھی.
سو ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے. دیٹ از واٹ وی آر ڈوئنگ ایٹ ایلومینیشن, کہ ہم ان ایریاز تک پہنچ رہے ہیں, ریموٹ پلیسز تک پہنچ رہے ہیں. اور یہ 300 بچیاں ایک سکسیس سٹوریز ہیں کہ انہوں نے زیرو سے شروع کیا ہے اور آج ماشاءاللہ ٹاپ مینجمنٹ میں کام کر رہے ہیں. کیسے ان کو اپروچ کیا آپ نے علی؟ ہمارے پاس دیہی علاقوں سے لڑکیوں کو آن لائن کام کرنے کے لیے ایگری کرنا, یا اب لوگوں میں کیا اویئرنیس آ گئی ہے, بچیاں جو ہیں وہ خود اس طرف آنا چاہتی ہیں, انڈیپینڈنٹ بننا چاہتی ہیں؟ ایگزیکٹلی ان بیچاریوں کے پاس ایک ایگرنیس ہے لیکن ان کے پاس کوئی انوائرمنٹ نہیں ہے. اب کئی بچیاں نہیں گھر سے نکل سکتی, کانفیڈنس کا ایشو ہے, ایکسیپٹیبلٹی کا ایشو ہے, کیونکہ ہمارے معاشرے میں تو وہ لیبل بھی تو بڑے لگائے جاتے ہیں, تمہارا قد چھوٹا ہے, تمہارے نئے نقش, باڈی شیمنگ کی جاتی ہے. ایگزیکٹلی باڈی شیمنگ بہت زیادہ ہے. تو بیچاری اگر نکلیں بھی تو وہ انکمفرٹیبل فیل کرتی ہیں. تو ہم نے ایک ایسا آؤٹ ریچ سسٹم بنایا. معاشرے میں ابھی بھی ایسے ایلیمنٹس ہیں نا, ایسے بلکہ کینسر ایسے ہیں کہ آپ نہیں نکل سکتے گھر سے. آج بھی ہماری بیٹیاں, ہماری بچیاں اکیلے باہر ہم سیف نہیں سمجھتے ہیں ان کو کہ وہ نہیں نکل سکتی ہیں, کیونکہ وہ نکلیں گی تو کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگی, ان کو ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا, ان کو اور بہت سارے پرابلمس ہیں. پھر کہتے ہیں سی سی ڈی بنا دی ہے مریم نواز نے. او بھائی ایسے لوگوں کا پھر سی سی ڈی حل ہے میرے خیال سے, دوسرا کوئی آپشن تو رہتا ہی نہیں ہے, بلکہ سی سی ڈی سے بھی زیادہ میں تو کہتی کوئی اور فورس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے کہ ایسے جو ہیں ہماری سوسائٹی کا عالمیہ, ان کو تو جڑ سے ختم کر دینا چاہیے. تو نہیں, بچیاں نہیں موو کر سکتی ہیں. اب شہروں کی میں یہ صورتحال آپ کو بتا رہی ہوں, دیہی علاقوں میں تو پھر وہ غیرت اور وہ ساری چیزیں, کم عمر میں شادیاں کر دینا, زیادہ پڑھانا نہیں ہے. آپ کا سروے کیا کہتا ہے؟ ہمارا سروے یہ کہتا ہے کہ پاکستان بہت ایک اس کے اندر امیزنگ ٹیلنٹ ہے. اگر ان فیمیلز کو اپرچونٹی دی جائے تو یہ ونڈرفل کام کر سکتی ہیں. اور ہم نے الحمدللہ پروو کیا ہے 5 سالوں کے اندر. بچیاں کس طرف آ رہی ہیں ویسے آن لائن, کیا زیادہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی طرف, ویب سائٹس کی طرف, اس کے علاوہ کوڈنگ کی طرف, اے آئی کی طرف. ظاہر ہے وہ پڑھی لکھی ہیں تو تبھی. ایگزیکٹلی. اور مین چیز میں نے ایک عورت اور مرد میں ایک ڈفرینس دیکھا ہے. جو مرد ہے نا وہ بہت پڑھا لکھا ہو تو اس کا نالج پھر بھی کم ہوتا ہے, کیونکہ تعلیم میں اور نالج میں بڑا ڈفرینس ہے. خاتون تھوڑی بھی پڑھی, اس کا نالج بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتا ہے. بس اس کو آپ اپرچونٹی دو, اس کو نرچر کرو, اس کو موقع دو, اینڈ شی کین ڈو ونڈرفل تھنگس. ٹھیک ہے. اچھا جی, ہماری یہ آ جاتی ہے اس میں سب سے بڑا پرابلم جو آن جاب رہتے ہوئے ہماری میٹرنیٹی لیو آ جاتی ہے, پھر اس میں فلیکسیبل ورکنگ آورس آ جاتے ہیں, ورک لوڈ اتنا زیادہ ہوتا ہے, ٹائمنگس کے ایشوز آ جاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گھر پہ بیٹھ کے جو ہماری بچیاں, جو خواتین کام کر رہی ہیں, وہ ان کو تو چلو ان سب چیزوں سے, جھنجھٹ سے تو ان کی جان چھوٹ جاتی ہے نا, ریلیف مل جاتا ہے ایک طرح سے انہیں, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اور میرا تو ماننا ہے کہ ہمیں آن لائن کام کو اب نارمل بنانا ہے. میرا تو مشن ہے انشاءاللہ تعالی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو میں تو پورے پاکستان میں اس کو لے کے جانا چاہتا ہوں. ہمارا تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈز یہ جاب کریٹ کرنے کا پلان ہے پاکستان کے اندر. کیونکہ دیکھیے عورت کو فلیکسیبلٹی چاہیے. مرد ہے نا گھر سے نکلے رات کو واپس آئے کوئی ایشو نہیں ہے, عورت کو کچن بھی چلانا ہے, گھر کی رسپانسبلٹیز کو بھی پلے کرنا ہے. تو ہمیں ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کرنا ہے. تھوڑے سے آپ سوشل لائف میں اپنے کہیں بزی ہو گئے ہیں, آپ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں, تو آپ کو پھر عجیب و غریب قسم کی باتیں سننے کو ملتی ہیں نا. حالانکہ عورت اگر ورکنگ وومن ہے, اس کی بھی سوشل لائف ہے. آپ کو بھی کوئی ڈنر کوئی ہو سکتا ہے, آپ نے کہیں جانا پڑ سکتا ہے, آپ کو کوئی میٹنگ ہو سکتی ہے آپ کی جاب سے, آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ, لیکن نہیں, وہ نہیں انڈرسٹینڈ ابھی بھی نہیں کیا جاتا. اب بڑے پرابلمس ہیں. غیرت کا پیمانہ صرف عورت کے اوپر ہے نا, مرد کے اوپر تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا علی, یہ بھی بتائیے گا, آن لائن آپ جس طرح سے اسکلس خواتین کی, ہماری بچیوں کی, کیا مرد جو جتنے بھی ہمارے ینگسٹرز ہیں, یہ صرف خواتین کو آن لائن آپ کام کریں؟ میں صرف فیمیلز کو دے رہا ہوں. فیمیلز کا تو کس قسم کا کام لڑکیاں کرتی ہیں؟ ان کا رجحان اے آئی کا بھی ہے, ڈیزائننگ کا بھی ہے, ویب سائٹس کا بھی ہے, سافٹ ویئر کا بھی ہے. آپ کا اپنا جو ہے وہ یو کے بیسڈ ہے, وہاں سے رن کرتے ہیں. کتنے آپ کے ہیں امپلائیز, کس طرح سے, کتنا ہمارا جو ہماری گلوبل فرم ہے, ہمارے پاس دبئی میں بھی کلائنٹ ہیں, یو ایس اے میں بھی کلائنٹس ہیں, آسٹریلیا میں بھی ہیں, یو کے میں بھی ہیں, سعودی میں بھی ہیں, ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر ہے. لیکن آپریشن سارا پاکستان سے رن ہوتا ہے. اینڈ آئی پراؤڈلی ٹیل کہ یہ پاکستان کی بچیاں جو آپ کے لیے یہ کام کر رہی ہیں. ورک شاپس بھی کرتے ہیں کوئی آپ کا؟ کوئی ابھی ساری بچیاں ادھر لاہور میں آئی ہوئی ہیں. اچھا. ابھی ان کے لیے ہم ورک شاپ یہاں پہ کر رہے ہیں آج. اچھا, تو کیا ٹریننگ ہوتی ہے آپ کی؟ کوئی ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں جو اس وقت ہمیں سن رہی ہیں بچیاں جو آپ تک آپ کو اپروچ کرنا چاہتی ہیں, آنا چاہتی ہیں اس طرف, کیا ان کو سجیسٹ کریں؟ کیونکہ ہم جب ہائر کرتے ہیں نا, میں کہتا ہوں بھائی اپنی ڈگری لے کے مت آؤ, نہ مجھے آپ کی ڈگری چاہیے, نہ مجھے آپ کا نالج چاہیے. اچھا. کورے کاغذ کی طرح ہو. میرا کام ہے آپ کو ٹرین کرنا, میرا کام ہے آپ کو اسکل دینا. ہم پہلے 6 ماہ کا ان کی ٹریننگ کرواتے ہیں اور پے بھی کرتے ہیں, یہ سب سے بڑی بات ہے. اچھا, ٹریننگ اسکل بھی سکھاتے ہیں اور پے بھی کرتے ہیں. یہ نہیں کرتے کہ ان سے لیتے ہیں. ہاں, کہ وہ پاکستان میں تو کلچر ہے, دیہی علاقوں سے آ رہی ہیں, انہوں نے کہیں اسٹے بھی کرنا ہے, انہوں نے پھر اپنا کھانے پینے کا بھی خرچہ سارا, وہ پھر 6 ماہ بعد جب نہیں, اور ٹریننگ بھی گھروں میں کروا رہے ہیں. اچھا, گھروں میں بیٹھے آپ ٹریننگ کریں.
تو یہ جو ورک شاپ آپ کرنے جا رہے ہیں کس قسم کی ہے, اس میں کیا ہوگا؟ یہ اس میں کیونکہ میں پاکستان میں آیا ہوں تو سارے بچوں کو بلایا کہ آؤ کھانا شانا کھاؤ, اکٹھے ایک گیٹ ٹوگیدر, پھر اس کے ساتھ ایک ٹریننگ سیشن بھی رکھا ہے. اچھا, مردوں اور خواتین کو یکساں تنخواہ دینا, یا پھر عورت اگر مرد سے زیادہ کما رہی ہے تو یہ بھی ایک پرابلم ہے نا گھروں میں, خاص طور پہ بات بات پہ آپ کو ڈائریکٹ ٹیز کیا جاتا ہے. تو اداروں کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور اداروں میں بھی یہ ہے, نہیں یہ تو لڑکی ہے, یہ تو عورت ہے, اس کی سیلری اتنی کیوں رکھیں؟ مردوں کی سیلریز ہمیشہ زیادہ رکھی جاتی ہیں ایز کمپیئر ٹو فیمیل. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ برابر اگر ان کی سیلریز یا اور اگر فیمیلز کو زیادہ پے کیا جائے تو ادارے کی اس سے ساکھ متاثر ہوتی ہیں, یا پھر مرد کی غیرت ہے, یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں کو ایکول بنایا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی تفریق نہیں رکھی. تو اچھا, گھروں میں ہوتا ہے علی, لیکن اداروں میں بھی ہوتا ہے بالکل کہ یہ لڑکی ہو کے میرے سے زیادہ کما رہی ہے. صرف سکل کی, جس کا اچھا سکل ہے اس کو آپ دو, سمپل. کوئی مرد کوئی عورت کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہے. جو اچھا کنٹریبیوشن ہے, آپ دیکھیں کئی بچیاں بہت محنت کرتی ہیں لیکن گھر کے اندر جو بیٹا ہے نا اسی کی بلے بلے ہوتی ہے. لیکن یار اگر آپ بیٹیوں کو بھی گلوریفائی کرو, ان کی محنت کو بھی ریوارڈ پراپر دو, تو وہ بھی اوپر آئیں گی, کیونکہ ان کے پاس سب سے امپورٹنٹ رول ہے کل کو وہ ماں بنیں گی. اور جو ماں اس معاشرے میں آنکھ کھولتی جہاں پہ انجسٹس ہو تو اس کا کانفیڈنس لو ہوتا ہے. اگر ایک ماں کو کانفیڈنٹ ہے نا تو اپنے بچے کو بھی کانفیڈنٹ وہ گرو کر سکتی ہے. اچھا, فیملی اور آپ کا جو کام ہے, ان دونوں کے درمیان ان دونوں کو بیلنس رکھنے کے لیے کیا آپ یہاں پر سجیسٹ کریں گے؟ کس طرح سے آپ گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو اپنی پرسنل لائف کے لے کے یا اوور آل؟ آئی تھنک دونوں چیزیں پاسبل ہیں, اسپیشلی آفٹر کووڈ. اب آن لائن کام نارمل ہو چکا ہے. بیفور کووڈ یس اٹ واز اے ڈیفیکلٹ ٹاسک ٹو ڈو. اب کووڈ کے بعد یہ ہونی سی چیز تھی نا ہم لوگوں کے لیے کہ بھائی آن لائن بھی ہم بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں, ہم آن لائن بھی پیسے کما سکتے ہیں, ہم جاب, ہم آفس بھی نہیں جائیں گے, ہم ٹھیک ہے نا, تو گھر میں بیٹھ کے ہاؤ اٹ از پاسبل. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے آن لائن کرنا ہے تو ہمیں اس میں انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. بالکل بالکل بالکل. از اٹ؟ نہیں, ہم نے بتایا کہ ہمارے پاس جو بچیاں ہم ان کو کچھ بھی انویسٹ نہیں کرنے دے رہے, سارا کچھ ہم ان کے بیہاف پہ انویسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ علی آصف صاحب, آپ آئے, آپ نے ٹائم نکالا, آپ نے اتنی اچھی باتیں کی ہمارے ساتھ.